اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل کیا ہوا مٹی لے کر نہیں آئے؟ بلبل سدرہ نے عرض کر دیا مولا میں گیا تھا مگر زمین رونے لگی، یا اللہ زمین گڑ گڑانے لگی، اے پروردگار میں خالی ہاتھ آ گیا، اس کے رونے کو دیکھا تو رحم آ گیا، اس کے رونے کو دیکھا تو ترس آ گیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، دوسرے فرشتے کو حکم دیا اے اسرافیل تم جاؤ تم مٹی لے کر آؤ۔ حضرت اسرافیل آئے، آپ زمین پر آئے، مٹی اٹھانا چاہتے ہیں، زمین پھر رونے لگی، زمین پھر رو کے کہنے لگی اے اللہ کے فرشتے مٹی نہ لے کر جا، انسان بنے گا، زمین پہ آئے گا، خوریزی کرے گا۔ اللہ اکبر، غور کرو، انہیں بھی رحم آیا، واپس گئے۔ تیسرا فرشتہ آیا، جب اللہ نے ان کو بھیجا انہوں نے بھی مٹی اٹھانے کی کوشش کی لیکن زمین روئی، رحم آ گیا، وہ بھی خالی ہاتھ چلے گئے۔ اب اللہ نے چوتھے فرشتے کو بھیجا، کون آئے؟ حضرت اسرائیل زمین پر آئے۔ جناب حضرت اسرائیل نے زمین سے مٹھی بھر خاک اٹھانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا زمین رونے لگی، زمین پھر وہی دکھڑا سنانے لگی۔ زمین نے کہا اے اسرائیل مٹی نہ لے کر جا۔ ڈاکٹر مر گیا، ڈاکٹری ختم ہو گئی، انجینئر مر گیا، انجینئرنگ ختم ہو گئی، وزیر مر گیا، وزارت ختم ہو گئی، وکیل مر گیا، وکالت ختم ہو گئی، بادشاہ مر گیا، بادشاہت ختم ہو گئی، سلطان مر گیا، سلطنت ختم ہو گئی، حافظ قرآن مرے گا، کل قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا، اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، اس کے ماں باپ کے سروں پہ نورانی تاج سجایا جائے گا، جس کی روشنی چاند سورج سے بھی زیادہ۔ لوگ پوچھیں گے الہ العالمین یہ انبیاء ہے، اللہ فرمائے گا نانا یہ اولیاء ہے، اللہ فرمائے گا نانا۔ لوگ پوچھیں گے الہ العالمین پھر یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کے سروں پہ نورانی تاج سجایا ہوا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا فانی کے اندر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ وہ بلال حبشی جن کو آقا نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا تھا، فرمایا تھا بلال کل مکے کے ظالموں نے تیرے سینے پہ وزنی پتھر رکھ کے کہا تھا نام محمد نہ لے، مگر کل بلال تیرا جواب تھا جب تک بلال کے جسم میں جان رہے گی محمد کی میم پہ قربان رہے گی۔ کل بلال تو نے عشق کا اظہار کیا تو عشق کا انعام لے لے، آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو جا اور آج تجھے عاشقوں کا امام بنا دیا گیا ہے۔ فقط یہی نہیں میں اپنی جان دے دوں گا، نبی کے نام پہ کل خاندان دے دوں گا۔ کہا امیہ نے ہونٹوں کو تیرے سی دوں گا، بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا۔ کہ سجدوں دامن کو بھگوتے ہیں، دامن کو بھگوتے ہیں، سجدوں میں وہ اشکوں سے دامن کو بھگوتے ہیں، سجدوں میں وہ اشکوں سے امت کے لیے تنہائی میں روتے ہیں۔
میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا تھا اتق اللہ حیث ما کنتا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ رات کا اندھیرا ہے، کمرہ بند ہے، تم اپنے بیڈ روم میں اکیلے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ابا بھی نہیں دیکھ رہے، اماں بھی نہیں دیکھ رہے، کوئی کیمرہ بھی نہیں ہے، مگر اللہ کا کیمرہ 24 آور آن ہے، اللہ کا کیمرہ چالو ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو کیا جواب دو گے؟ آج گندگی کا وہ سارا سامان ایک موبائل کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور انگلی کا ذرا سا ٹچ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس گندگی میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے۔ صرف ایک چیز ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو، اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کر لو، نماز کی پابندی کرنا شروع کر دو، نمازی بن جاؤ، انشاءاللہ یہ گندی عادتیں دھیرے دھیرے چھوٹ جائیں گی۔ اور قیامت کے دن اللہ اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعما، بندہ کہے گا اے میرے پروردگار تو مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھا رہا ہے؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اللہ فرمائے گا میری توحید کی کھلی ہوئی نشانیاں تیرے سامنے تھی، میرے دین کی نشانیاں تیرے سامنے تھی، تو ان کو دیکھ کر کے اندھا بن گیا تھا، ہم آج تجھے اندھا بنا دیں گے۔ فنسیتها، ہمارے دین کو تو نے بھلا دیا تھا، وکذالک اليوم تنسى، ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کب اٹھائے جائیں گے، ان کا حساب و کتاب کب ہوگا، ان کا حشر و نشر کب ہوگا، وہ تو اپنے انجام سے بے خبر ہیں، اور تم ان کو مشکل کشا بنائے بیٹھے ہو، ان کی قبروں پر جا کر کے تم ان سے